شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، ان کی ہر ایک بات کو سر خم تسلیم کر لینے کا نام ہی ایمان ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے عشق و وفا کی وہ داستانیں تحریر کی ہیں اپنی قربانیوں کے ساتھ کہ قیامت تک لوگ ان کی مثالیں پیش کرتے رہیں گے، اور اب بھی پوری دنیا میں جو اہل ایمان ہیں، جن لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، ان کو اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اس انداز سے عشق کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر آپ تیار رہیے گا، ہم ہجرت کریں گے، یعنی جانا ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، کسی دن رات کو چلنا ہے یہاں سے۔ تو کئی مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، جس دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، رات کو اپنے گھر سے جب نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ ابھی جا کے آواز ہی دی ہے ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، آج کی رات آ رہا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ایک دن کہا نہیں تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، ہم نے کسی دن یہاں سے گزرنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس دن آپ نے کہا تھا اس دن کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس دن تیار ہو کے ساری رات میں اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا رہا کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لے آئے، اور ان کو زحمت نہ ہو کہ وہ غلام کو آواز دیں اور غلام حاصل نہ ہو سکے۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور صحابہ میں جلالی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اللہ نے مانگ کے لیا ہے۔ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچے، حجر اسود کو، اس پتھر کو جس کو چومنا لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں، جس کو چومنے کے لیے آج بھی گھنٹوں لائن لگتی ہے، باری نہیں آتی کئی سال تک، حضرت اسود کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ حجر اسود تو پتھر ہے، خدا کی قسم عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو چوما ہے، اس لیے عمر تجھ کو چومتا ہے۔ اے عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن سے عشق ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یتیم ہے، باپ مر گیا، ماں نے شادی نہیں کی تاکہ اولاد پالنی ہے، مائیں بڑی قربانیاں دیتی ہیں اولاد کے لیے، چچا کفالت کرتا رہا۔ جب چچا کفالت کرتا رہا تو آخر ایک دن رہا نہیں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے تھے، اپنی ماں کو بار بار کہتے تھے میرا بڑا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن چچا ظالم تھا، اجازت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے اپنے چچا کے پاس پہنچے، اپنا مدعا بیان کیا تو چچا کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ جس گھر میں تو رہتا ہے وہ کس کا ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ فرمایا کچھ نہیں ملے گا اس میں سے، مال دولت کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ہے سب میں نے بنایا، تمہارا باپ تو مر گیا تھا جب تم چھوٹے سے تھے، تمہیں پالا میں نے، کھلایا میں نے، جوان میں نے کیا، کچھ نہیں دوں گا میں اگر وہاں جانا ہے۔ کہنے لگے چچا کوئی بات نہیں، سب کچھ تو رکھ لے، تو مجھے تو صرف مدینے والے کی زیارت چاہیے، بس وہی کافی ہے میرے لیے۔ جب چچا کے گھر سے نکلنے لگے ظالم نے پھر آواز ماری، کہنے کا بات سن، یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں نا یہ بھی ہمارے پیسوں کے ہیں، یہ جو لباس پہنے تو پھر رہا ہے اس پہ بھی میں ہی پیسے خرچ کرتا ہوں۔ کپڑے اتار کے جا، روایات میں لکھا ہے کہ بالکل تمام کپڑے اتروا لیے چچا نے، اور پھر بنا کپڑوں کے اپنی ماں کے پاس پہنچے، کہنے لگے اماں تجھے پتا ہے جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی بنا لباس کے تھا، تو نے مجھے لباس دیا تھا، آج چچا نے کپڑے بھی اتروا لیے اور میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے خواتین والے کپڑے دیے، ان خواتین کے کپڑوں کو پہن کے دیوانوں کی طرح وہ مدینہ منورہ کی طرف چلے مکہ مکرمہ سے۔ یہ داستان عشق میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ گدوں پر بیٹھ کے نہیں پہنچا، یہ نظر و نیاز سے نہیں پہنچا، یہ حلوے کھا کے نہیں پہنچا ہے، وہ چلے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کئی راتیں گزر گئی بھوکے پیاسے، اور کیا انعام اللہ نے دیا ہے۔ جس دن مدینے پہنچے فرمایا سرد رات تھی، ریگستان کی راتیں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں، فرمایا اتنا بڑا انعام ملا کہ میں نے سوچا رات کا پہلا پہر ہے، مدینے میں کون جاگ رہا ہوگا، قربان جاؤں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی سے ٹہل رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا نام عبداللہ مزنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بھائی تمہارا ہی انتظار ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ رات کو کھجوریں پیش کی گئیں، کمبل پیش کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی طرح کے صحابہ ہیں، کوئی جانثار صحابی ہے، کوئی محبت کرنے والے ہیں، کوئی مراد والے ہیں، کوئی مرید ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے متفقہ کہا ہے کہ عبداللہ مزنی رسول اللہ کا لاڈلا صحابی تھا۔ کچھ بچے ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں نا، مدینے پہنچے تو لاڈلے صحابی تھے، عمر بھی کم، ماں بھی ساتھ میں نہیں، باپ کا انتقال ہو چکا، چچا نے گھر سے نکال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لاڈ کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور اسلام میں ہے کہ مسجد میں کوئی زور سے قرآن نہ پڑھے، مسجد میں کوئی زور سے تسبیح نہ کرے، مسجد میں کوئی زور زور سے بولے نہ، تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ عبداللہ مزنی ایک دن زور زور سے وجد میں اللہ کا نام لے رہے تھے، اور عمر تو عمر ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر نے ڈانٹ دیا کہ زور زور سے کیوں پڑھتا ہے، چپ ہو کے پڑھ۔
اب جب کوئی لاڈلوں کو ڈانٹتے تو لاڈلے رو پڑتے ہیں، چپ تو ہو گئے لیکن بڑے روئے کہ مجھے ڈانٹا ہے۔ جمعے کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے، سامنے بیٹھے تھے، رسول اللہ کے چہرے مبارک پر نظر پڑی تو رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے ہمارا لاڈلا؟ پتہ لگا حضرت عمر نے ڈانٹ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا باقیوں کے لیے یہ تو قانون رہے گا لیکن آج کے بعد مزنی کو نہیں ڈانٹنا ہے آپ نے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہی ایک دن بخار ہوا، حضرت عبداللہ مزنی کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں رواج ہے، ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ جب بندے کو لحد میں اتارنا ہوتا ہے نا تو قریبی رشتہ دار آگے جاتے ہیں، بیٹے آگے جاتے ہیں، بھائی آگے جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے جب ان کو قبر میں لحد میں اتارنا تھا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس کو اتاروں گا لحد کے اندر۔ آپ اس کا درجہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبتیں دیکھیں کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے ان کو قبر کے اندر اتارا، ان کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس سے بلند مقام کسی عاشق کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مکے کے لوگوں نے قید کیا، بیڑیاں پہنائی کہ مدینے نہ جا سکے، پھر بھی ایک رات کو قید میں سے نکل آئے اور بیڑیوں سمیت مدینہ پہنچے۔ ادھر صلح حدیبیہ میں فیصلہ ہو چکا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمانوں کا قیدی چھوٹ کے مدینے واپس آ جائے گا تو مدینے والے اس قیدی کو رکھیں گے نہیں۔ فرمایا کتنے دن کا سفر کر کے بیڑیوں کے ساتھ مدینے پہنچے، اور ایسے مدینے پہنچے کہ دونوں پیر زخمی ہیں، دونوں ٹانگیں زخمی ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، لیکن جب مدینے پہنچے تو پیچھے قریش کے 2 صحابی بھی پہنچ گئے۔ ابھی رسول اللہ کو سلام ہی کیا ہے کہ 2 قریش کے سپاہی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے تو وعدہ کیا تھا جو مسلمان بھاگ کے آئے گا اس کو ہم واپس مکے والوں کو دیں گے۔ ابو نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے۔ آج کل تو جو عشق محبت ہے لوگوں کا آپس میں بھی کوئی کسی کا نام نہ لے تقریر میں تب ٹوٹ جاتا ہے، پیروں سے مریدوں کا عشق، کسی کی تصویر چھوٹی چھپ جائے تب ٹوٹ جاتا ہے، لیڈر اور ورکر کا عشق، کوئی رشتہ دار ڈھنگ سے کھانا نہ کھلائے تب فرق پڑ جاتا ہے، بھائیوں اور بہنوں کے رشتے میں، کوئی مرید پیر کے گھر نہ پہنچے ٹائم پہ تب فرق پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسا مرید ہے، کیسے پیر صاحب ہیں، تمہیں پوچھنا ہی نہیں آئے جی۔ مورخین نے لکھا ہے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی اور 2 سپاہی بھی آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا مکے کے ساتھ، مکے کے لوگوں کے ساتھ جب لکھا گیا کہ اگر کوئی قیدی مسلمان بھاگ کے آئے گا ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، میں مجبور ہوں اپنے وعدے کے لیے، آپ ان کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ اور جاتے ہوئے فرمایا تھا ابو بصیر صبر رکھنا، میرا پیغام تم تک پہنچے گا ایک دن۔ اندازہ لگاؤ آج کل اگر عام معاملات میں ہم کسی لیڈر کے پاس اس کے خاص کسی مرید کے ساتھ کام کے لیے چلے جائیں اور تھوڑا سا ٹال دے، باہر نکلتے اس کو پہلا تانا مارتے ہیں کہ اچھا تو اس کے پیچھے پھرتا تھا سارا دن، تو اس کا گنگان کرتا ہے جس نے تیرا کام نہیں کیا۔ اور یہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کے آئے، پیدل آئے مدینہ، زخمی ہو کے آئے۔ صحابہ فرماتے تھے جب ابو بصیر کو لوٹایا مدینے میں ایسا تھا جیسے سوگ پڑ گیا ہو، جس گلی سے گزرتے تھے خون کے چھینٹے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑتے تھے۔ لوگ بڑے حیران تھے، بڑے پریشان تھے کہ دیکھو ہمارا ایک بھائی مکے سے قید سے چھٹ کے بھاگ کے آیا ہے اور یہ مکے کے ظالم سپاہی یہاں تک پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے لے کے جا رہے ہیں۔ ان سپاہیوں نے کیا کیا؟ پھر مدینے سے جیسے ہی باہر نکلے ایک نے تانا مارا
کہنے لگے ابو بصیر، اور نعوذ باللہ تو کہتا تھا تجھے بڑا عشق ہے ان سے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو تجھے روک بھی نہیں سکے۔ قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پہ، یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ کل ہی انہوں نے صرف نمازیں اور تسبیحاں نہیں پڑھی کہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بڑی سختی کے ساتھ فرمایا، بدبخت چپ ہو جا، اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالنا۔ میرے آقا نے جب مجھے واپس لوٹایا، میرا تو ایمان بڑھ گیا کہ دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں کہ ان کا ایک مرید بھی آتا ہے، پھر بھی دشمن کے ساتھ جو وعدہ کیا اپنے وعدے کو مکمل کرتے ہیں، اپنے عاشق کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ میرا تو ایمان بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے بالکل پکے۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو لے گئے قیدی، انہوں نے مسجد نبوی میں دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و کتار آنسو آ رہے تھے۔ دعا فرمائی کہ الہ العالمین ابو بصیر کی مدد فرما، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ اور ادھر کیا ہوا؟ جب دعا قبول ہوئی، یہ مدینے سے باہر نکلے، جو 2 سپاہی قید کر کے لے جا رہے تھے، جب ان سے تکرار ہوئی، پہلے سپاہی کی تلوار نکال کے ایک کا کام نپٹایا، پھر دوسرے کا نپٹایا، ان دونوں سے آزادی حاصل کی۔ اب مدینے جا نہیں سکتے کیونکہ مدینے والے کا وعدہ ہے، ابھی کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھاگ کے آئے گا ہم رکھیں گے نہیں۔ مکے جا نہیں سکتے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جنگل کی وادی کو اپنا گھر بنا لیا۔ اور پھر کمال دیکھیں، جو بھی مکہ سے بھاگتا تھا قیدی، مدینے جا نہیں سکتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر ایسا لشکر جمع ہو گیا، کوئی کفار گزرتا تھا الٹا اسے پکڑ کے رکھتے تھے اپنے پاس کہ تمہاری کیا جرت ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرو؟ تم ضعیف ہو گئے، زیادہ عمر کے تھے، سخت بیمار ہوئے۔ جو صحابہ کرام ساتھ میں تھے، کئیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ابو بصیر کی آج جان نکل جائے گی، صبح نکل جائے گی، شام نکل جائے گی۔ تو جب سخت بیمار تھے، جان کنی کا وقت تھا، کئیوں نے کہا کہ ابو بصیر جان بڑی سخت ہے آپ کی۔ وہ فرمایا نہیں نہیں، یہ سخت نہیں ہے، یہ تو نکلتی اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بصیر میرا تم تک پیغام پہنچے گا۔ فرمایا جب تک رسول اللہ کا پیغام نہیں آ جاتا تب تک موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور پھر اس دوران 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، حالات درست ہو گئے ہیں، اپنا پیغام بھیجا ہے، بلاوا بھیجا ہے۔ وہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جس دن پہنچے سخت بیمار تھے، اور جب پیغام پہنچا تو اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کہتے ہوئے سپرد کر دی کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا ہے، اب پھر جانے کا وقت ہے، اب کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ عشق و وفا کی وہ داستان ہے جو ہماری بنیادوں میں داخل ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، آج جب پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اس کے باوجود ہم مستحکم کھڑے رہتے ہیں۔ آج جب بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جائے، اس کے باوجود ہم بڑی ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنی دین کے اوپر قائم ہیں۔ یہ ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عشق و وفا کی لاکھوں داستانیں، صحابہ کرام کا خون اس کی بنیادوں میں داخل ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کسی نے طلحہ بن مالک لکھا ہے، ایک ننھے صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے بڑا پیار ہے، بار بار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی کام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے کام بتا دیتے ہیں ان کو۔ اچانک بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، جا کے عیادت کی، بہت دیر ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے رہے، ماتھے کو چوما، اور ان کے والد کے کان میں ایک بات کہی
حضور نبی علیہ السلام واپس تشریف لے کے اپنے ابا کو پوچھتے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہنے لگا بیٹا نہیں تمہارے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں آپ بتائیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا گئے کہ بچے کے وقت کم ہے، لیکن جب بھی اس کا وصال ہو مجھے خود خبر دینا، فوری طور پہ خبر دینا، تاکہ میں خود آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں اور اس ننھے عاشق کی بات سنو۔ رات کے پہلے پہر جب ان کا وصال ہونے لگا، اپنے ابا کو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح کہا ہے کہ آپ ان کو خبر دیں، لیکن میں نہیں چاہتا میرے آقا کو رات کے وقت تکلیف پہنچائی جائے، میں نہیں چاہتا، ہم تو زندگیاں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان محلوں سے گزرے جو یہود و نصارہ کے ہیں اور میرے جنازے کی وجہ سے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے۔ فرمایا ابا جی جب میری جان نکل جائے پہلے وقت میں میری تدفین کر دیجیے گا، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رات کے پہلے پہر انتقال ہوا، پہلے پہری جنازہ، پہلے پہری وصیت کے مطابق تدفین ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ مجھے رات کو ہی بتانا۔ پھر ان کی بات بھی بتائی کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر عاشق کا مقام دیکھیں، ساری دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گنبد خضرا پر جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کی قبر پر خود تشریف لے کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ہیں وہاں، ان کے لیے دعا کے لیے، ان کے درجات کے لیے، اور یوں دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق میرے اس صحابی کے ساتھ مسکرا کے ملاقات کریں، اپنی شان کے مطابق آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و وفا کی وہ داستان خزینہ خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے گئے۔ فرمایا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہماری زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بھی غلط نعوذ باللہ نکلوا لے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بعد سے لے کے آج تک اگر داستان نبوت کے عشق میں، اگر نبوت کی عشق کی داستان میں کوئی چیز مسلسل چلی آتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک پوری کائنات میں کوئی چیز پوری لگاتار ایک روایت کے ساتھ قائم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا عشق ہے، مسلمانوں کی وفاداریاں ہیں۔ تو کہا نا جناد عشق صادق ہے او قد فریاد کر دے ہن، لباں تے مہرے خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنانی پڑتی ہیں۔ صرف اچھا بندہ جو نماز ظاہری طور پہ پڑھ رہا ہو، بہترین کپڑے پہنتا ہو اور اچھی اردو بولے، اچھی حدیثیں سنائے، وہ عاشق نہیں ہوتا۔ جو عشق کے مطابق اپنے معشوق کی اداؤں کے اوپر چل کے دکھائے وہ عاشق ہوتا ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، کس کی قربانی؟ جان کی نہیں، مال کی نہیں، اپنے خون کی، ہڈیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نچھاور کرنی پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو ایک ایک ادا وہ کرتا ہے جو اس کے محبوب کی ہو، تب کہیں جا کے اس کی بات بنتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پا لیں، قرآن پاک نے کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ، تیسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم ہماری اطاعت کرنا چاہتے ہو، ہماری فرما برداری کرو گے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔
تمہارے خیال میں یہ ہے کہ تم جو کہو اللہ کی فوراً مدد آ جایا کرے؟ فرمایا اچھا اگر تم ہماری عبادت کرنا چاہتے ہو، ہماری اطاعت کرنا چاہتے ہو، ہماری فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو رک جاؤ، پہلے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، پہلے محمد رسول اللہ کا کہنا مانو، پہلے محمد رسول اللہ کی ادائیں استعمال کرو، اس کے بعد اگر تم محمد رسول اللہ کی اداؤں کو استعمال کرتے ہو تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے والد صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکثر ہم لوگوں ظہر کے وقت کھانا مسجد میں کھاتے تھے یا گھر پہ، تو میں نے اتفاق سے ایک دن پوچھا، میں کہا آپ سالن کٹوری میں نہیں کھاتے اور جب ہم شوربہ ڈالتے ہیں سارا پھیل جاتا ہے، مزہ خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں لگتا تم نے ابھی تک صحیح طرح بخاری نہیں پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے برتن میں کھاتے تھے۔ اب عاشق تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں۔ ایک دن میں پوچھنے لگا، میں کہا ابو جی بعض اوقات سارے بٹن کھلے رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک دو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران سارے بٹن کھلے رکھے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سنت ویسی ادا ہو جائے۔ کپڑے ہمیشہ پرانے، ہمیشہ قدر۔ فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی قیمتی لباس نہیں پہنے ہیں، آنے والوں کی ہمیشہ بات سننی، اگر کوئی تانا دے وہ بھی سن لیں، اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرے تو اس کو راضی کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان کی باتوں کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کریں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم اپنے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لاگو نہیں کرتے؟ ہم چاہتے کہ دوسرے لوگ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مانیں۔ جب تک آپ خود اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لازم نہیں کریں گے، اللہ راضی ہونے والا۔ اور آپ کن کو راضی کرنے کے لیے لگے ہیں؟ ہم کن کو راضی کرنے کے لیے لگے ہیں؟ دنیا والوں کو، دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں کہ اچھا رشتہ دار نہ ناراض ہو جائیں، دوست نہ ناراض ہو جائیں، حکومت نہ ناراض ہو جائے، پارٹی والے نہ ناراض ہو جائیں۔ اچھا جن کو تم راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے یہ راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں تم عزت تلاش کرتے ہو ان کے پاس تو عزت ہے ہی نہیں۔ فرمایا جہاں تم جا کے ڈھونڈتے ہو کہ وہاں عزت ملے گی، بازار میں، وہاں حکمرانوں کے دربار میں عزت ملے گی، فرمایا یہاں عزت ہے نہیں، عزت تو ہم بانٹتے ہیں۔ فرمایا عزت دینی ہم نے، عزت کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو عزت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ابھی یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کیا ہے پرسوں، پوری دنیا کے ملک ڈر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ رشیا طاقتور ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کی آزادی پر حملہ ہے، مظلوم لوگوں کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ اگر وہاں ہمارے مذہب کے لوگ نہیں رہتے تو ہم ظالم کو ظالم نہ کہیں گے۔ کئی اسلامی ملکوں کے بادشاہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، بندہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی ناراضگیوں کو نہ دیکھے، جو انصاف کی بات کرے۔ اسلام نے کہا ہے ہر مظلوم کی مدد ہونی چاہیے، اور جب مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں اس کا مذہب نہ دیکھیں، اس کی قوم نہ دیکھیں۔ آج دنیا آدھی خاموش ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ پنجابی جی کہاوت ہے نا کہ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، مطلب غریب آدمی کی جب ماں مر جاتی تو کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے۔ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نام، تکڑے دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا۔ کہندا غریب آدمی کی ماں مر جاتی ہے تو کوئی نام بھی نہیں لیتا، اگر امیر آدمی کا کتا بھی مر جاتا ہے سارا گاؤں جاگتا رہتا ہے چودھری صاحب کا کتا مر گیا، افسوس کرنے جانا ہے۔ چھوٹا ملک ہے نا، اب چاہے وہ کسی کا ہو تو بڑے بڑے چپ ہیں، اور اگر کوئی مظلوم ہوتا
تو پھر بڑے بڑے بولتے، کوئی ان کے حق میں بولتا، کوئی ان کے خلاف بولتا، لیکن بندے وہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے وہی ہیں جو کم از کم ایمان کی اس حالت میں تو رہیں، اس حالت میں تو رہیں کہ برائی کو دیکھیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ اس کو برا کہیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ گنہگار نہ ٹھہرائیں۔ دعا کیجئے کہ جس ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، ان پہ جنہوں نے جنگ مسلط کی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اس ملک کی آزادی کو قائم فرمائے، اور جو لوگ وہاں پریشان حال ہیں، ہمارے ملک کے بہت سارے بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو آسانی سے ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔